فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، دینی ساتھیوں، عزیز طلبہ، اللہ رب العالمین نے کائنات میں سب سے افضل حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے طفیل میں یہ پوری کائنات بنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نام کے ساتھ نبی کے نام کو جوڑا ہے۔ یہ سب کی سب چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے تئیں مسلمانوں کے دلوں میں احترام کے پائے جانے پر دلالت کرتی۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں خود اعلان فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ تحقیق کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر احسان فرمایا کہ انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا، پھر رسول کی ذمہ داری بتلائی کہ اللہ کی آیتیں پڑھ کر کے انہیں سناتے ہیں، ان کے قلوب کا تزکیہ کرتے ہیں، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم سے آراستہ کرتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگ رسول کی بعثت سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی کے اندر تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان عظیم قرار دیا ہے کہ امت کے اوپر سب سے بڑا احسان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا کے اندر آنا۔ ہم سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، آپ کی امت میں داخل ہیں، اس لیے ایک امتی ہونے کے ناطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حقوق ہم سے متعلق ہیں، اس کو ہر ایمان والے کے لیے جاننا ضروری ہے۔ اللہ تعالی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے اوپر حق ہے۔ کیا حق ہے؟ سب سے پہلا حق ہمارے اوپر یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لائیں، کہ آپ کے اوپر ایمان لائے بغیر کوئی شخص کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ توریت کا ایک نسخہ تھا، اس کے کچھ اوراق تھے، اسے پڑھ رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں موجود ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ توریت کے نسخے کو پڑھ رہے ہیں، اس کے اوراق کو پلٹ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بالکل سرخ ہو گیا مارے غضب کے۔ پھر دیکھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو رہے، فوراً حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پڑھا، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسول، کہ میں اللہ کو رب مان کر راضی ہو گیا، اسلام کو دین مان کر راضی ہو گیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان کر کے راضی ہو گیا۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غضب ٹھنڈا ہوا، آپ کا غصہ اترا، تو آپ نے فرمایا، عمر سن لو، اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو انہیں بھی میرے اوپر ایمان لانا اور میری اتباع کرنا ضروری ہوتا۔ یہ سب سے پہلا حق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ اسلام کے ارکان حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث میں بیان کیے گئے، اس میں سب سے پہلا ہے کیا؟ اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ آپ کی نبوت کے اوپر، آپ کی رسالت کے اوپر ایمان لانا یہ ایمان کا تقاضا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے اوپر حق ہے۔ آپ پر ایمان لانا اور آپ کو خاتم النبیین ماننا،
کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ بھی ایمان کا جز ہے، اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ یہ ہمارے اوپر سب سے پہلا حق ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ ہے کہ اللہ کو رب ماننا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننا۔ رب ہونے کے ناطے اللہ کی عبادت کی جائے گی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی وجہ سے آپ کی اطاعت کی جائے گی۔ عبادت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہے، اور رسول کی اطاعت ہے کہ رسول کی اطاعت کے اندر ہی اللہ کی اطاعت چھپی ہوئی ہے۔ تو یہ ہمارے اوپر حق ہے کہ ہم رسول کے اوپر ایمان لائیں، اسی کے لیے کلمہ پڑھتے ہیں، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، تمام رسولوں کے اوپر ایمان لانا، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے اوپر، اور آپ کو خاتم النبیین ماننا، یہ بھی ایمان کا تقاضا ہے۔ ایک حق تو یہ ہو گیا کہ ہم آپ کے اوپر ایمان لائیں۔ دوسرا بنیادی حق کیا ہے؟ وہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، کہ آپ کی اتباع، آپ کے دین پر چلنا، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے، اللہ تعالیٰ نے اعلان کروایا ہے نبی کی زبانی، اگر تم اللہ کے محبوب بندہ بننا چاہتے ہو، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کریں، تو تم کیا کرو؟ میری اتباع کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اللہ نے یہ اعلان کروایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے تو کیا ملے گا؟ آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، اور تمہارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ بخش دے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش اس دین کے تابع نہ ہو جائے جس کو میں لے کر کے آیا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسی زندگی گزاری ہے ویسی زندگی گزارنے کی کوشش کرنا، علماء سے معلوم کر کے زندگی کے شعبے کے اندر سنت اور شریعت کو داخل کرنا، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اس کے بغیر ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ صاف طور پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے گی، آپ کے حکموں کو مانا جائے گا، آپ کی تعلیمات کے اوپر عمل کیا جائے گا، یہ سب ایمان کا تقاضا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے اوپر حق ہے۔ کس طرح اتباع کرنا ہے؟ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگی اس کے لیے شاہد ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع صحابہ کس طرح کرتے تھے اس کو دیکھیے۔ ہم صرف 2 واقعہ بیان کریں گے، زیادہ نہیں۔ سیرت کی کتابوں میں بہت سارے واقعات ہیں اتباع رسول کے، ان دونوں واقعات کے اندر ہم دیکھیں کہ ہم کہاں تک پہنچے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے مسجد نبوی کے اندر، یہی جمعہ کا دن تھا۔ کچھ اعراب تھے، بدو قسم کے لوگ، وہ کیا؟ وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے، جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ سمجھانے میں پریشانی ہو رہی تھی۔
اور وہ کھڑے ہوئے تھے مسجد کے کنارے میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مخاطب کر کے فرمایا بیٹھ جاؤ، یہ حکم دیا. پیچھے سے ایک صحابی آ رہے تھے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ. انہوں نے سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ایک کلمہ نکلا، کیا کہ بیٹھ جاؤ. آپ علیہ الصلوۃ آپ رضی اللہ عنہ مسجد کے اندر داخل بھی نہیں ہوئے تھے، گیٹ ہی پر تھے، جہاں پہ چپل جوتے اتارتے وہیں پر تھے، وہیں پر بیٹھ گئے. یہ ہے اتباع. حالانکہ وہ سمجھ رہے تھے، بہت بڑے فقیہ صحابی ہیں، مسائل شرعیہ کو سمجھا اور اس کو امت کے سامنے پیش کیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کوفہ کے کچھ لوگ آئے تھے کہ ہم کو ایک آدمی دے دیجئے جو ہمیں دین کی باتیں سکھلائے. حضرت عمر نے حضرت عبداللہ بن مسعود کو ان کے ساتھ لگا دیا اور یہ فرمایا تھا کہ مجھے ان کی زیادہ ضرورت تھی لیکن میں اپنے اوپر تم کو ترجیح دے رہا ہوں. یہ صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ایک کلمہ نکلا، فوراً اس کے اوپر عمل کیا. نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا اور ان سے کہا تھا ابن مسعود میں نے تم کو تو نہیں کہا تھا. وہ سمجھ رہے تھے کہ حکم کس کے لیے ہے. اللہ کے رسول نے بلایا اور کہا تم کو میں نے نہیں کہا تھا. وہ اعراب تھے، دیہاتی قسم کے لوگ تھے، وہ بات چیت کر رہے تھے، ان کو ہم نے کہا تھا کہ بیٹھ جاؤ، تم وہیں پر بیٹھ گئے. یہ سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے اوپر جو جواب دیا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے، دعا کیجئے کہ ہر ایمان والے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے متعلق وہی جذبہ بن جائے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ اللہ کے رسول آپ کی زبان مبارک سے ایک کلمہ نکلے اور میں اس کے اوپر عمل نہ کروں، یہ ہو نہیں سکتا. آپ نے ایک بات کہہ دی، بس اس کے اوپر عمل کرنا ہے، اس کے آگے پیچھے کچھ نہیں سوچنا. یہ جذبہ تھا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ. دوسرا واقعہ سیرت کی کتابوں میں آتا ہے. حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی بہن تھی حضرت صفیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی. غزوہ احد کے اندر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شہید کر دیے گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں لقب دیا تھا سید الشہداء حمزہ. جتنے بھی لوگ شہید ہوئے اس میں سب سے بڑا درجہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ. اور صرف آپ کو شہید ہی نہیں کیا گیا تھا بلکہ آپ کا مسلح کیا گیا تھا. آنکھ کان ناک سب کاٹ دیے گئے تھے، دل کو بھی چیر دیا گیا تھا. ایسی حالت بن گئی تھی کہ کہنا ہی مشکل ہے، اس کے بارے میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. یہ حال آپ کا کیا تھا. حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا جا رہی تھی دیکھنے کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے صاحبزادے سے کہہ دیا کیا کہ دیکھو اماں جا رہی ہیں تمہاری، منع کر دو کہ نہیں دیکھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم شفقتاً تھا کہ عورتوں کا دل بہت نرم ہوتا ہے، اس حالت کو دیکھ کر کے وہ تاب نہ لا سکے عین ممکن تھا. اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع کر دیا، دیکھنا نہیں. اور ڈائریکٹ حکم نہیں دیا تھا بلکہ ایک صحابی کے واسطے سے جو ان کے بیٹے تھے ان سے کہلوایا. جیسے حضرت صفیہ کو معلوم ہوا وہ جا رہی تھی، جیسے ان کے کان میں یہ بات پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے تو روایتوں میں آتا ہے کہ جو قدم اٹھا لیا تھا آگے بڑھانے کے لیے وہ بھی نہیں رکھا، پیچھے ڈال دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حکم آ گیا ہے، اس کے خلاف نہیں چل سکتا. یہ جذبہ تھا صحابہ کا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اس طریقے سے کیا کرتے. اسی طریقے سے ایک بہت بڑا حق ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے اوپر
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے. آپ سے محبت کیے بغیر ایمان کا مزہ نہیں مل سکتا ہے، ایمان کی تکمیل نہیں ہو سکتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک ایمان کے کمال درجے کو نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک خود اس کی ذات، اس کے والدین، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب سے زیادہ دل میں نہ ہو، اس وقت تک ایمان کامل درجے کا نہیں ہو سکتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار احسانات ہیں، اس کا تقاضا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے. علماء نے فرمایا ہے کہ محبت کے 4 اسباب ہوتے ہیں. کسی کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس کے پیچھے جائیں گے تو 4 اسباب میں سے ایک وجہ ضرور ہوتی ہے. ایک تو رشتہ داری کی بنیاد پر محبت ہوتی ہے، اور ایک اس کا سبب ہوتا ہے کسی کے احسانات و کمالات. احسان کی بنیاد پر کسی نے آپ کے ساتھ اچھا سلوک کر دیا تو اس کی وجہ سے آپ کے دلوں میں اس کی محبت ہو جائے. اسی طریقے سے محبت کے ایک سبب ہوتا ہے کمالات، اس کے اندر خوبیاں ہیں اس کے اندر جس کی بنیاد پر اس سے محبت کی جاتی ہے. اور ایک سبب ہوتا ہے حسن و جمال، کسی کی خوبصورتی ظاہری یا باطنی اعتبار سے اس کی خوبصورتیاں یہ انسان کو اس کی طرف متوجہ کرتی ہیں. یہ 4 اسباب ہوتے ہیں محبت کے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر 4 اسباب مکمل طور پر پائے جاتے تھے. جہاں تک قرابت اور رشتہ داری کی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے کتاب اللہ کے اندر اعلان فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی یہ ایمان والوں سے سب سے زیادہ قریب ہے، خود ان کی ذات سے بھی زیادہ قریب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اس کا اعلان فرمایا سب سے زیادہ قریب ایمان والے کے کون ہیں؟ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. لہذا اس کا تقاضا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے. جتنے رشتہ دار ہیں سب کا درجہ بعد میں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ اور آپ کی قرابت ایمان والوں کے لیے سب سے زیادہ. دوسرا سبب میں نے بیان کیا تھا احسان. اللہ کے بعد سب سے بڑا احسان نبی کا ہے، اس سے پوری شریعت بڑھی ہوئی ہے کہ نبی سے بڑھ کر کے کسی کا احسان نہیں ہو سکتا. اس لیے اس احسان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم نبی سے محبت کرنے والے بنیں. نبی نے اس امت کے لیے سب کچھ گوارا کیا، اپنی راحتوں کو، اپنے آرام کو قربان کیا. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونی چاہیے. تیسرا سبب کمالات. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات میں سب سے افضل ہیں، ہر اعتبار سے آپ کامل اور مکمل. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے شعر پڑھا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. آپ سے زیادہ حسین ہم نے کسی کو نہیں دیکھا، آپ سے زیادہ جمیل کوئی دنیا میں آیا نہیں. آپ ہر عیب سے پاک بنا کر کے پیدا کیے گئے، آپ ویسے پیدا کیے گئے جیسا کہ آپ چاہ رہے ہیں. پوری انسانیت میں سب سے زیادہ کمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو خاتم النبیین سید الانبیاء والمرسلین بنایا.
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا اثر ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان اللہ تعالی نظر فی قلوب العباد، کہ اللہ تبارک و تعالی نے بندوں کے دلوں کو دیکھا. فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد، تو اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تمام دلوں میں سب سے افضل پایا. فاصطفاہ لنبوتی، لہذا اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی نبوت کے لیے منتخب فرمایا. آپ کائنات میں سب سے افضل تھے، سارا کمال آپ کے اندر موجود تھا. لہذا ان کمالات کا مقتضا یہ ہے کہ ہم رسول سے محبت کرنے والے ہیں. اور محبت کا ایک سبب ہوتا ہے حسن و جمال، کسی کی خوبصورتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں سب سے افضل تھے، سب سے زیادہ خوبصورت تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر کے اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا تھا. اگر وہ عورتیں میرے حبیب کو دیکھ لیتی تو اپنا جگر چبا جاتی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا حسین و جمیل آپ کو بنایا تھا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اندھیری رات آتی تھی، آپ کے بدن مبارک سے جو روشنی پھوٹتی تھی اس کے اندر میں سوئی میں دھاگا بھی ڈال لیا کرتی تھی. ایسا آپ کا حسن و جمال تھا. میرے محترم بزرگ دوستو، ان سب کا یہی تقاضا ہے کہ نبی سے محبت کی جائے. یہ نبی سے محبت کے اسباب تھے. اب کسی کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس کا تقاضا کیا ہوتا ہے کہ محبوب کی باتوں کے اوپر عمل کرتا ہے. محبت کا یہ تقاضا ہوتا ہے. صرف زبانی جمع خرچ سے کوئی کام نہیں چلتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے. انہوں نے سوال کیا متی الساعہ، اے اللہ کے رسول قیامت کب قائم ہوگی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا ما اعددت لها، تم نے اس کے لیے کیا تیاری کر رکھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ اس شخص نے جواب دیا کہ میرے پاس بہت زیادہ فرائض و واجبات تو نہیں ہے، نماز روزہ ذکر و تلاوت اس کی کثرت تو میرے پاس نہیں ہے، لیکن ایک چیز ہے. کیا؟ وَلَكِنِّي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ بات ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوں. مجھے اللہ سے اور اس کے رسول سے محبت ہے. اس کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب وله ما اكتسب، کہ انسان کا حشر اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس سے محبت ہے، اور اس کو وہی کچھ ملے گا جو اس نے کیا ہے. صرف زبانی دعویٰ کرنا کہ ہمیں رسول سے محبت ہے، اس سے کام نہیں چلے گا. رسول سے محبت ہے تو رسول کے دین پر چلنا پڑے گا. یہ محبت کا تقاضا ہے. رسول کے دین پر چلے بغیر، رسول کی تعلیمات پر عمل کیے بغیر محبت کا دعویٰ کرنا یہ بیکار ہے. اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، رسول سے محبت ہر ایمان والے کے اندر ہوتا ہے. اس کا تقاضا ہے کہ پورے دین پر ہم چلنے والے بنیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر محبت کا تقاضا ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود شریف پڑھیں، آپ کے اوپر سلام بھیجیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں. اے ایمان والو تم بھی دعا کرو. صلو علیہ وسلموا تسلیما، اور نبی کے اوپر سلام بھیجو. تو نبی پر درود کس طریقے سے پڑھنا ہے، سلام کس طریقے سے بھیجنا ہے، یہ بھی اللہ کے رسول نے واضح کر کے دکھایا. صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جب یہ آیت نازل ہوئی تو پوچھا قد عرفنا السلام علیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ کے اوپر سلام کیسے پڑھا جائے گا وہ ہم جان چکے. اشارہ تھا کہ نماز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سلام پڑھا جاتا ہے. السلام علیکم ایھا النبی والتحیات کے اندر یہ ہم جان چکے ہیں.
لیکن آپ کے اوپر ہم درود کیسے پڑھیں گے ہمیں بتلائیے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس طریقے سے کہو، اور درود ابراہیمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سکھلائی ہے، جو نماز کے اندر پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد النبی الامی نبی وعلی علی، پوری درود شریف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلایا، یہ پڑھنا۔ اب امت کے اندر بہت سارے اس طرح کی چیزیں آ گئیں، اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، نبی سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم نبی کے دین پر چلنے والے بنیں، جو طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے اندر رائج کیا اس کی پیروی کریں۔ نماز کے اندر ہر طرح کی عبادتیں ہیں، قیام بھی ہے، رکوع بھی ہے، سجدہ بھی ہے، ہر طرح کی عبادتیں جمع ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر درود بھیجنے کے لیے بیٹھ کر کے پڑھنے کے لیے کہا۔ اس لیے اس سے صاف مسئلہ ہو جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ طریقہ پسند ہے، اللہ کے دین پر ہم عمل کر رہے ہیں اس طریقے کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے امت کے لیے پسند کیا ہے، اس کی اتباع کریں گے کامیابی ملے گی، اس کے خلاف چلیں گے کامیابی نہیں مل سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت